جی، فلم کے پروڈیوسر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کتنی مشکلات آئی اس مووی کو بنانے میں اور کتنا خرچہ آیا ان کا اور کتنا ان کو لگتا ہے کہ ان کا آؤٹ پٹ واپس ان کو اس مووی کا مل سکتا ہے۔ ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر؟ الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ سوال اصل میں ایسا ہے کہ وہ اس کی وجہ سے مجھے تھوڑا سا کچھ چیزیں یاد آ گئیں۔ بیسیکلی ایک بہت ہائی بجٹ مووی ہے یہ، لیکن میں نے کبھی اس کو اس نیت سے نہیں بنایا کہ میں نے اس سے ریوارڈ کیا لینا۔ میرا ایک ہی ریوارڈ ہے کہ اگر یہ پاکستانی قوم دیکھے، پاکستان کے لوگوں تک پہنچے اور دنیا کو پاکستان کے اس سچ کا پتہ چلے جو مختلف طریقے سے بائسڈ اوپینینز کے ذریعے، بائسڈ جو پلیٹ فارمز ہیں ان کے ذریعے غلط ایک امپریشن دیا گیا، یا جو انڈینز نے ایک بہت بڑی ایفرٹ کر کے بلینز آف ڈالرز وہ اس کے اوپر انہوں نے لگائیں۔ را کا جو بجٹ ہے صرف پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنے کا، وہ سی پیک کا جو $40 بلین ہے اس کے قریب کا بجٹ ہے۔ تو اس میں وہ میڈیا پرسیپشن بھی کر رہے ہیں، اس میں وہ انٹرنیشنلی ڈیجیٹل کیمپینز بھی کرتے ہیں۔ تو میری یہ ایک ایفرٹ بینگ اے سن آف سوئل، بینگ اے پاکستانی، اور بلوچستان میرے لیے سیکنڈ ہوم ہے، تو ایک ایفرٹ تھی تاکہ ہم دنیا کو ایک سچ دکھا سکیں۔ تو میرا ریوارڈ صرف میں یہی چاہتا ہوں کہ جب یہ لوگوں تک پہنچے، لوگوں کو بلوچستان کے سچ کا پتہ چلے، تو میں یہ سمجھوں گا کہ جو انویسٹمنٹ ہم نے اس پہ کی ہے وہ پوری ہوگی۔ سر، بلوچستان سے ہٹ کے پاکستان کے ہر جگہ پہ اس ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں، بہت ساری پرابلمز ہوتی ہیں، تو آپ نے صرف بلوچستان کو ہی کیوں ہائی لائٹ پہ رکھ کے انہی کی زندگی کو کیوں سامنے لانا چاہ رہے تھے؟ ایسی کیا ریزن تھی؟ دیکھیے جی، بلوچستان جو وہ پاکستان کا فیوچر ہے، اور بلوچستان مضبوط ہوگا، بلوچستان پرامن ہوگا، بلوچستان خوشحال ہوگا، تو وہ الٹیمیٹلی پاکستان کو مضبوط کرے گا، پاکستان پروگریس کرے گا۔ اور دشمن کی نظر زیادہ بلوچستان پہ اسی لیے ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ بلوچستان جو ہے وہ ایک فیوچر ہے، اس کا جو پوٹینشیل ہے وہ انہیں پتہ ہے، وہاں کے جو نیچرل ریسورسز ہیں وہ ہماری دشمنوں کو پتہ ہے، تو وہ اس ساری چیز کو سبوتاج کرنا چاہتے ہیں۔ اور میں نے اس لیے ضروری سمجھا کہ ہم اس کو بلوچستان اسپیسیفک کریں، تاکہ بلوچستان کی جو کہانی ہے وہ لوگوں تک پہنچے۔ یہ جو کچھ وہاں ہوا ہے، سیکٹیرین کلنگز ہیں یا جتنی چیزیں، اس کے پیچھے اصل میں مرکات کیا ہیں۔ تو لیکن ایسا نہیں ہے کہ فلم میں صرف بلوچستان ہے، اس میں اوورآل پاکستان بھی ہم نے دکھایا ہے۔ اس میں ہم نے انڈینز کی وہ اسٹریٹجیز دکھائی ہیں جو وہ شاید سمجھتے ہیں کہ ان کے میں نے یہ میرے جو بائی پروفیشن، کیونکہ میں جرنلسٹ ہوں، تو میرے پاس جو رپورٹس ہیں کہ بعض ایسی چیزیں ہیں جو انڈینز ایون اپنے انٹر ڈپارٹمنٹ بھی وہ بڑا اس کو کنفیڈینشیل رکھ کے لے کے جاتے ہیں، وہ ساری چیزیں ہم ان کو اپنی فلم میں دکھا رہے ہیں۔ تو ایک تو انہیں یہ پتہ چلے گا کہ ان کی جو ڈاکٹرائنز ہیں، ان کی جو اسٹریٹجیز ہیں فیوچر کی، وہ اگر ایک میرے جیسے ایک جرنلسٹ کے پاس ہیں تو ہمارے ہاں باقی لوگ بھی سوئے نہیں ہوئے۔ تو یہ بیسیکلی کنسیپٹ۔ آپ کو کیا لگتا ہے کتنا آؤٹ پٹ آپ کو اس فلم کا واپس آئے گا؟ دیکھیے جی، اگر لوگ سینما میں جاتے ہیں، فلم دیکھنے جاتے ہیں اور اس کے کنسیپٹ کو سمجھتے ہیں، تو میرے لیے اس سے بڑھ کے کچھ نہیں ہوگا۔ میں کسی فائنینشیل ریوارڈ کی نہ تو لالچ میں نے یہ بنائی اور نہ میں کوئی توقع رکھتا ہوں۔ میں یہ سارا وہ جو جیسے نواز شریف صاحب نے کہا کہ میں اللہ پہ چھوڑ دیتا ہوں یہ سارا۔ اچھا، آپ نے بھی اللہ پہ چھوڑ دیا ہے۔ اس شوٹ کے سب سے زیادہ آپ کو کس ٹائم پہ ہڈلز محسوس ہوئی مووی کے شوٹ کے دوران کہ یار یہ ہمارا جو مطلب فیس ہے بہت ہی زیادہ مشکل ہے اور شاید کہ یہ نہ کمپلیٹ کر پائے، کچھ ایسا سین ہوا؟ دیکھیے جی، ایسا سین کئی دفعہ ہوا۔ میں ظاہر ہے یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ میرا سبجیکٹ ایسا ہے کہ جس کو میں جب گورنمنٹ سے بات کروں گا تو وہ اس کو بڑا ویلکمنگ آئیں گے سامنے، اور وہ کچھ نہ کر سکے تو ایٹ لیسٹ لاجسٹک تو ہمارے لوگوں کو پرووائڈ کریں گے۔ بٹ انفارچونیٹلی جب انہوں نے بالکل ہی ہمارے ساتھ کھڑا ہونے سے انکار کر دیا صاف، تو وہ ایک فیز تھا جو بڑا ڈس اپوائنٹمنٹ کا تھا۔ لیکن میرا جو جذبہ تھا وہ، کیونکہ میں نے پچھلے تقریباً 10 سالہ میڈیا کیریئر میں مختلف ٹی وی چینل سے میں وابستہ رہا ہوں، میں نے بلوچستان پہ 250 سے زیادہ ٹی وی پروگرام کیے ہیں۔ میں گوادر سے لے کے آپ کا ادھر ہب تک، اور اسی طریقے سے چمن، خزدار، اور کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے جہاں میں نہ گیا ہوں۔ تو میں نے اپنی موٹیویشن سے اپنے دوستوں کو میں یہ کریڈٹ دوں گا کہ جنہوں نے میرا ساتھ دیا اور ہم نے اس کو ممکن بنایا، لیکن یہ ایک انتہائی چیلنجنگ اور امپاسبل تھا۔ میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں اور آپ کے پلیٹ فارم سے میں اپنے دیکھنے والوں کو کہوں گا کہ یہ فلم جو ہم نے بنائی ہے، جن لوکیشنز پہ بنائی ہے، جس طرح کی اس کے اندر چیزیں، یہ نہ ہم سے پہلے کوئی بنا سکا، نہ کبھی کوئی اس کے بعد بنانے کا کبھی سوچے گا بھی نہیں، بنانا تو بہت دور کی بات ہے۔ سر، انڈیا تو اس ٹائپ کی بہت موویز بناتے ہیں پاکستان کے انگیز، تو پاکستان میں ایسی موویز بہت کم بنتی ہیں ان کے انگیز، تو آپ نے ایسی ہمت دکھائی، تو کیا اس میں کتنی مشکلات آئی؟ یہ کیا تھریٹ تھے، یہ کیا سین تھا؟ آپ کو کیا لگتا تھا کیا انڈیا اس ٹائپ کی موویز بناتا ہے پاکستان پہ، تو ہمیں بھی کچھ اس ٹائپ کی موویز، کیا یہ کنسیپٹ تھا آپ کا؟
देखिए जी, इंडिया ने एक जाली एक फेक प्रोपेगेंडा एक फ़िल्म बनाई, बार्ड ऑफ ब्लड, बलूचिस्तान पे बनाई, कोड नेम तिरंगा बनाई, मिशन मजनू बनाई, बेशुमार फ़िल्में उन्होंने बनाई जो कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ थी सारी की सारी, और उनका कोई काउंटर नैरेटिव नहीं था। तो मैंने ये ज़ाहिर है ऑब्जेक्टिव ही ये था कि उन दिनों जब हम फ़िल्म की शूट पे थे, बार्ड ऑफ ब्लड रिलीज़ हुई थी, तो उसका काउंटर है बार्ड ऑफ ब्लड में उन्होंने फेक नैरेटिव दिया, हमने उसका सच बताया। तो अब ये आगे लोगों के ऊपर है, देखने वालों के ऊपर है कि वो इसको कैसे लेते हैं।